تو حضرت آج بھی آپ سے کچھ اس طرح کا مسئلہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بھی حال ہی میں حضرت سنا ہوگا کہ وہ ایک انجینئر اسکالر ہے، اس نے ایک اعتراض کیا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے کشف و کرامت پر، کہ جی ان کا جو کشف ہوتا تھا وہ اس پہ اس نے اعتراض کیا تھا. تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا اور وہ اتنا مدلل تھا اور اتنا مقبول ہوا دنیا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمجھنے والے تھے انہوں نے اس کے ذریعے سے کشف کو سمجھ لیا. اب وہی اسکالر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے سامنے آپ کوئی عبارت لے آئیں، کوئی فارمولہ پیش کر دیں، وہ اس کو پڑھ کے بتا دیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ وحی کی مدد شامل ہے اور اللہ ان کی بیک پر ہے. لیکن یہ بابے، یہ بزرگ، یہ کچھ نہیں کرتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں جانتے، بتا سکتے آپ کو. تو اور حضرت اپنی پھر تائید میں وہ حضرت ایک صحابی کی بھی مثال دیتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ ایک شخص کو قتل کرائے تھے جبکہ وہ ایمان لے آیا تھا، یعنی کہ وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے بار بار پوچھا یہ بات کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ صحابی کو بھی کسی کے دل کا حال معلوم نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک بزرگ، ایک بابے، یہ کیسے کسی کا دل کا حال معلوم کر سکتے ہیں. تو حضرت اس پہ رہنمائی فرمائیے گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. ماشاءاللہ اچھا سوال اٹھایا آپ نے. اور وہ جیسے آپ بتا رہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جو وہ وضو کے اندر جو گناہوں کو دیکھ لیتے تھے تو اس پر اعتراض کیا تھا. پھر میں نے اس کی تفصیلی اس کا جواب دیا اور الحمدللہ وہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ جواب مقبول ہوا اور لوگوں نے اس سے جو ہے استفادہ کیا. اور باقی اس کا یہ اس حوالے سے تل ملانا اور جناب یہ برا بھلا کہنا کہ یہ جناب اپنے بابوں کو بچانے کے لیے جو گویا کہ وہ نبی کی بھی توہین کر رہے ہیں، تو اس کو گویا کہ جو ہمارے اس جواب اور وضاحت پر جو وہ گالم گلوچ و سیخپا ہو گیا ہے، یہ تو ہماری فتح کی دلیل ہے. اللہ اکبر. یہ ہماری فتح کی علامت ہے. اس لیے کہ بات وہی ہے کہ جب جواب نہیں بن پڑتا تو انسان پھر لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے. دلیل نہیں ملتی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر لڑائی پہ اتر آتا ہے. اور یہ تو منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت نبی نے بیان کی کہ مطلب تو کہتا ہوں اذا خاصم فجرا، کہ کئی علامتیں بیان، ان میں ایک علامت بیان کی کہ جب وہ مخاصمت کرتا ہے، علمی مخاصمت ہو یا عملی جھگڑا مخاصمت ہو، تو جب وہ بے بس ہوتا ہے تو فجرا، فسق و فجور یعنی گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. تو اس جس کلپ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے ہیں جناب. تو اس کا مطلب یہ ہمارے فتح کی دلیل ہے، ہماری کامیابی کی دلیل ہے کہ مطلب کہ تیر نشانے پہ لگا ہے، تیر نشانے پہ لگا اور جواب کوئی نہیں بن پڑا. بالکل. اور وہ گالم گلوچ کرنے لگے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ گالم گلوچ کر کے وہ اپنے چاہنے والوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ یہ بات اتنی بیکار ہے کہ گالیاں دینے کے قابل ہے، تاکہ وہ کوئی دلیل نہ پوچھ لے. کیونکہ جب آپ ہمیشہ دلیل کی بات کرتے ہیں اور جی ہم کتاب اور دلیل سے بات کریں گے تو آپ کو کتاب اور دلیل سے بات کرنی چاہیے، تو پھر آپ گالم گلوچ پہ نہیں اترنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جواب صحیح نشانے پہ پڑا ہے، اور وہ ہمارے جواب کی تفصیلات تو اس قدر ہیں کہ وہ ان کے جوابات تو دینے کی ان کو ہمت بھی نہیں ہوئی. الحمدللہ. تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے گویا کہ اپنے اس رویے سے کہ جس میں وہ گالم گلوچ کرنے لگ گئے، اس رویے سے انہوں نے گویا کہ جو ہے وہ ہمارے جواب کی حقانیت، صداقت مان لی ہے. ماشاءاللہ. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر فارمولہ میں لکھ دوں انجینئرنگ کا ہے، اور میں نے یہ بات کہی تھی اس میں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انجینئرنگ کا فارمولہ آپ لکھ دیں تو نبی نہیں پڑھ سکیں گے. آپ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی کے سامنے لکھ دیتے نبی بھی نہیں پڑھ سکیں گے. اس پر اس نے یہ اعتراض کیا کہ نبی کو تو وحی کی تائید حاصل ہے، نبی کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے، تو یہ تو توہین کر دی نبی کے، نبی کیوں نہیں پڑھ سکیں گے، نبی تو وحی کی تائید سے پڑھ لیں گے. یہ بات اس نے کہی ہے. تو میں انجینئر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انجینئر کا فارمولہ تو شاید انگریزی میں ہوگا یا میتھمیٹکس میں ہوگا، ٹھیک ہے نا، نبی کی زبان تو عربی ہے نا. اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب معاہدہ نامہ لکھا جا رہا تھا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدے کے اوپر لکھا محمد الرسول اللہ، یعنی محمد جو اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے یہ معاہدہ یہ لکھا.
تو جب یہ لکھا تو جو کفار مشرکین کا نمائندہ آیا ہوا تھا اس نے کہا نہیں جی نہیں، یہ رسول اللہ کاٹے، کیونکہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے رسول اللہ کیوں لکھا؟ کہ بخاری کی حدیث بول رہی ہے، اب یہ خوش نصیب اس سے فائدہ اٹھا لے تو اٹھا لے، یہ رسول اللہ کاٹیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی وہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو، اس کی جگہ وہ کہنے لگے کفار کہ لکھو محمد بن عبداللہ، اب محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، عبداللہ لکھو، رسول اللہ نہ لکھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے علی وہ رسول اللہ کاٹ کے عبداللہ لکھ دو، یہ بات حضرت علی فرمایا نہیں میں نہیں کاٹتا، کیونکہ میں مانتا ہوں آپ کو رسول اللہ، میں کیوں کاٹوں، یہ کہا۔ تو اب بتاؤ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ وحی کی تائید ہے نا نبی کے ساتھ، وحی کی تائید ہوتی، نبی سمجھ جاتے اچھا یہ رسول اللہ لکھا ہوا، کاٹ دیتے۔ اللہ پیچھے کھڑا تھا، اللہ کھڑا تھا، بتا دیتا کہ یہ رسول اللہ لکھا، کاٹ دو۔ نبی کیا پوچھ رہے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے، نبی کہہ رہے کہ بتاؤ پھر رسول اللہ کہاں پہ لکھا، مجھے بتا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہہ دیجیے یہ لکھا ہوا، آپ نے قلم لے کے خود کاٹا، اللہ کہاں تھا اس وقت؟ وہ کہتا ہے نا اللہ پیچھے کھڑا ہے، اللہ نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ رسول اللہ لکھا؟ علی سے کیوں پوچھنا پڑا؟ اللہ اکبر، عجیب۔ وہی کہاں تھی؟ وہی کی تائید کہاں تھی؟ اللہ کے نبی علی سے پوچھے کہ بھیا وہی کی روشنی سے پڑھ لیتے کہ یہ رسول اللہ لکھا، کاٹ دیتے، جی ہوتا نا؟ جبریل کہاں تھے؟ جبریل آ کے کہتے جی یہ رسول اللہ لکھا ہوا، کاٹ دو۔ یہ مجھے یہ بتایا اسکالر، اللہ اس وقت کہاں تھا؟ کیوں نہیں اللہ نے بتایا؟ وہی کی تائید اس وقت کہاں تھی؟ کیونکہ نبی پاک کو علی سے پوچھنا پڑا کہ علی بتا رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو خود عربی جو آپ کی اپنی زبان ہے نبی نہیں پڑھ سکے، کوئی راز کی بات ہے نا اس میں۔ اللہ اور بڑی پھر گہری دوسری بات، عبرانی خطوط آتے تھے، سلاطین دنیا کے بادشاہ عبرانی میں خط آیا، آپ نہیں پڑھ سکے، آپ نے مترجم کے ذریعے اس کو پڑھوایا ہے۔ اس وقت اللہ کہاں تھا؟ اللہ پیچھے تھا نا، بقول اس کے تو پیچھے ہے اللہ، اللہ پڑھ دیتا نا، اللہ کہتا ہے یہ اللہ یا میرے نبی یہ ترجمہ ہے اس کا، کیوں نہیں بتایا؟ وہی کہاں تھی کہ وہی آ کے بتاتی کہ اس کا یہ ترجمہ ہے؟ نہیں بتایا۔ آپ نے مترجم کی مدد لی، ایون ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ زید بن ثابت کو آپ نے کہا کہ جا کے عبرانی زبان سیکھ تاکہ سلاطین دنیا کے خط آئیں تو اس کا صحیح ٹرانسلیشن کر کے مجھے بتایا کر کے کیا لکھا، پھر اس کا جواب لکھیں گے۔ اور وہ فرماتے کہ میں جب سیکھنے گیا تو نبی کی برکت سے بہت کم عرصے میں زبان کا ایسا ماہر ہو گیا کہ بہترین لکھتا تھا، بہترین جواب بناتا تھا۔ ماشاء اللہ۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کو زید بن ثابت کو سکھوانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہ وہی کی تائید کہاں تھی؟ وہی آگے بتاتی، اللہ پیچھے کھڑے تھے، اللہ بتاتے۔ جی تو وہ جو اسکالر صاحب مجھے بتائیں اس وقت اللہ کہاں تھا کہ جب آپ جو عبرانی زبان کا خط نہیں پڑھ پا رہے ہیں؟ بڑا گہرا نقطہ ہے۔ اس میں راز کی بات ہے نا، کوئی راز ہے جی کہ اللہ کیوں نہیں بتا رہا آپ کو کہ آپ جو ہے نا ان سے مدد لے رہے ہیں؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہی کی تائید سے وہ پڑھ دیں گے۔ اور آگے ایک مزے کی بات کرتا ہوں، مزے کی، نبی کے کتنے معجزات، بے شمار معجزات ہیں نا زندگی کے، اتنے معجزات، ایسے ایسے معجزات ہیں کہ عقل حیران۔ آپ نبی کا ایک ایسا معجزہ، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں وہ انجینئر صاحب کو کہ پورے ذخیرہ حدیث میں نبی کا ایک ایسا معجزہ مجھے بتا دیں کہ جس میں نبی نے لکھی عبارت پڑھ کے بتائی ہو، لکھی عبارت نبی نے پڑھ کے بتائی ہو، ایسا کوئی معجزہ دکھائے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں ایسا کوئی معجزہ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی عبارت ہو نا کہ نبی نے معجزاتی طور پہ وہ عبارت پڑھ دی ہو۔ آپ کے سارے معجزے ہیں، آپ کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ بیت المقدس سامنے دکھا دی، آپ کھڑکیاں گن کے بتا رہے اتنی کھڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے معجزے، آپ کے ہاتھوں سے جو چشمے پانی کے پھوٹ رہے ہیں، یہ معجزہ ہے، سارے معجزے ہیں۔ لیکن یہ معجزہ بھی نہیں ملتا کہ نبی نے کوئی عبارت پڑھ کے دکھا دی ہو کہ میں نے پڑھ دی معجزے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس میں کوئی راز ہے کہ اللہ کے نبی کا ہر معجزہ اللہ نے ہر پہلو سے ظاہر کیا، لیکن لکھی عبارت کو پڑھنے والا معجزہ بھی نہیں دکھایا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انجینئر صاحب اپنے فارمولے کی بات کرتے ہیں تو اللہ نے کہ نبی کی زندگی میں ایسی کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ جس میں لکھی عبارت کوئی نبی نے پڑھ کے بتائی ہو، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ پہلی وحی جب آئی تھی تو حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اقرا اقرا، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک مخمل کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا تھا، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ انہوں نے سامنے کیا اور کہا کہ پڑھ پڑھ۔ اب آپ نے دیکھا، آپ نے کہا ماں انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، مطلب یہ لکھا ہوا میں پڑھ نہیں سکتا، ماں انا بقارین۔ پھر آپ کہتے پڑھ، تو مطلب آپ پڑھ نہیں سکے،
تو معلوم ہوا کہ لکھی عبارت کو پڑھ کے بتانے کا معجزہ تو نبی کی زندگی میں بھی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ کا فارمولہ پڑھ لیں گے، تو کیا جواب دیں گے اسکالر صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی راز کی بات ہے، راز کی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن اور تائید ہوتا ہے تو نبی سے کچھ بھی معجزہ ظاہر ہو جائے، اور اذن اور تائید نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے کچھ بھی ظاہر نہ کرے۔ بے شک، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اللہ کی مرضی ہر طرف چلتی ہے تو پھر ان کا یہ کہنا کہ میرا فارمولہ جو ہے میں اگر لکھ دوں وہ تو وحی کی تائید سے پڑھ دیں گے، تو آپ وحی کی تائید اس وقت کہاں تھی کہ جب حضرت علی سے پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وحی کی تائید اس وقت کہاں تھی کہ جب عبرانی زبان سامنے تھا کہ اس کا ترجمہ کرو بھائی؟ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ غلط جا رہے ہیں، آپ غور نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے اچھا ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں، دیکھو میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں، ایک ہوتی عادت، ایک ہوتی خرق عادت، ایک ہوتی عادت، ایک ہوتی خرق عادت۔ عادت وہ ہوتی جو عام معمول پہ چلتی ہے، خرق عادت جو ہوتی ہے معمول سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ خرق عادت جو چیز ہے نبی کے ہاتھ پہ میں کہتا ہوں کہ ظاہر ہو تو معجزہ بن جاتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر تو کرامت بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب حدیث میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امر خلافت میں مصروف ہو گئے، گھر دیر سے پہنچے اور گھر میں مہمان موجود تھے، کھانے کا وقت ہو گیا تھا، تو آپ نے فرما دیا کہ ان کو کھانا کھلا دو۔ آپ امر خلافت مصروف، جیسے گھر آئے تو مہمان بھوکے بیٹھے، کھانا نہیں کھایا تھا، آپ نے اہل خانہ کو ڈانٹا، کھانا نہیں کھلایا ان کو، یہ بھوکے بیٹھے اب تک؟ کہا نہیں، ہم نے تو بہت اصرار کیا، انہوں نے کہا دیا جب تک ابو بکر نہیں آئے گے ہم نہیں کھائیں گے، انہوں نے خود نہیں کھایا۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے، کبھی آپ لوگوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ آئیے کھانا کھائیے۔ کہا نہیں جی نہیں، آپ آئیں گے تو ہم کھانا۔ تو آپ کو اتنا وہ غصہ آیا اور یہ آپ کو محسوس ہوا کہ مہمان بیچارے بھوکے، کیونکہ ایک میزبان سخی ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے نا، مہمان بھوکا بیٹھا۔ تو آپ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم لوگ کھاؤ، یہ بات کہی، کیونکہ جب میرے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہو تو میں آج کھانا ہی نہیں کھاتا، تم لوگ کھاؤ۔ تو مہمانوں نے بھی قسم کھا لی، اللہ کی قسم ہم بھی نہیں کھاتے، پھر ہم بھی نہیں کھاتے، تو نہیں کھاتا ہم بھی نہیں کھاتے۔ اب جب یہ ہو گیا تو اب ان کو ہوا کہ لو مہمانوں نے بھی قسم کھا لی، یہ بیچارے نہیں کھائیں گے تو یہ تو بڑی بری بات ہو جائے گی۔ آپ نے کہا اچھا چلو بیٹھو میں کھاتا ہوں۔ آپ نے اپنی قسم توڑ دی اور کھانا کھانا شروع کیا، تو آپ کا جو کھانا تھا اس کھانے میں سے تسبیح کی آواز آنے لگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سارے مہمان اہل جب مجلس سن رہے ہیں وہ تسبیح کے وقت کھانے کی، اللہ اکبر، وہ کھانے کی تسبیح۔ اب دیکھو، اب میں بات جو نقطے کی کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو۔ دیکھو کھانے کی تسبیح کرنا، کھانے کا تسبیح کرنا یہ عادت ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ بے شک، ہر چیز میں کھانا بھی تو شامل ہے نا، کھانا بھی تسبیح کرتا ہے، پینا بھی تسبیح کرتا ہے، یہ جو کچھ جمادات، نباتات، معدنیات، حیوانات، کائنات، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ تو ہے عادت، کیونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، لیکن اس تسبیح کا ہمیں سنائی دیا جانا یہ خرق عادت ہے۔ اب یہاں ہمیں کسی کی تسبیح سنائی نہیں دے رہی، لیکن تسبیح کر رہی کو قرآن نے کہہ دیا نا، بالکل ہے قد علم کل علی قد علم الصلاۃ و تسبیح، ہر چیز نے اپنی تسبیح اور نماز سیکھ لی ہے، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، تو دیکھو کھانے کا تسبیح کرنا عادت ہے، جی، لیکن اس تسبیح کی آواز سنائی دینا خرق عادت ہے۔ تو ابو بکر کے کھانے کی تسبیح کی آواز جو سن رہے ہیں سارے اہل مجلس، یہ خرق عادت۔ تو یہ کس کی کرامت ہوئی؟ ابو بکر کی کرامت ہوئی نا۔ ابو بکر نبی نہیں ہے نا، امتی ہے، امتی کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ کرامت ہوتی ہے، ان کی کرامت۔ جی، میں پوچھتا ہوں میڈیا اسکالر صاحب سے کہ ابو بکر کے کھانے کی تسبیح سب مجلس والے سن رہے ہیں، تو مجھے یہ معجزہ بتائیں کہ نبی کے کھانے کی تسبیح کی آواز کبھی سنی کسی نے؟ نبی نے کھانا کھایا ہو، نبی کے کھانے میں سے تسبیح کی آواز آ رہی ہو، تسبیح ہو رہی ہوگی لیکن سنائی نہیں دے رہی، یعنی یہ خرق عادت جو ہے نبی کے کھانے پر ظاہر نہیں ہوا کبھی، جی، لیکن ابو بکر جو ان کا غلام ہے اس کے کھانے پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ، تو کیا میڈیا اسکالر صاحب یہ جرت کریں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ ابو بکر کے کھانے پہ نبی کے کھانے کی آواز کبھی سنائی نہیں دی، ابو بکر کی کیا حیثیت ہے نبی کے مقابلے میں؟ یہ کہنے کی جرت کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ نعوذ باللہ، نہیں، آج اگر کسی ولی کی کرامت ظاہر ہوتی ہے اور کہا لو اور ولی کے ہاتھ میں چیز ہو گئی اور نبی کی ہوئی نہیں، یہ کوئی بات ہے؟ یہ ولی نبی سے بڑھ گیا؟ یہ پھپتیاں اڑاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے ابو بکر کے کھانے کی تسبیح سنا دیں، نبی کے کھانے کی تسبیح نہ سنائیں۔ بالکل،
وہ چاہے ابو حنیفہ کو وہ جو ہے دیکھو اب وضو کا ہے، وضو جو ہے وضو کے ذریعے گناہوں کا جھڑنا، گناہوں کا دھلنا یہ عادت ہے، جی کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ جب وضو کرتا وضو کرنے والا تو اس کے گناہ پانی کے اندر دھلتے ہیں، بالکل ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے دھلتے ہیں، کلی کرتا منہ کے دھلتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے دھلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عادت ہے، تو وضو کے ذریعے سے گناہوں کو دھلنا یہ عادت ہے، یہ ہر وضو میں ہوتا ہے، لیکن ان گناہوں کا نظر آنا یہ خرق عادت ہے، وہ امام ابو حنیفہ پر ظاہر ہو گیا، جی امام ابو حنیفہ پہ ظاہر ہو گیا کہ یہ جو گناہ جھڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابو حنیفہ پہ ظاہر ہو گیا یہ خرق عادت، تو کیا وہ تو ابو بکر کے بارے میں آپ یہ جرات نہیں کر رہے کہ یار ابو بکر کی کھانے کی تسبیح اور نبی کی تسبیح نہیں، یہ ابو بکر نبی سے بڑھ گیا؟ لیکن امام ابو حنیفہ کی بات آتی ہے، کہتے ہیں لو جی لو وہ گناہ جھڑتے ہوئے ابو حنیفہ نے دیکھ لیے ہیں اور صحابی نے نہیں دیکھے، جی یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مشیت و اذن پر ہے، اللہ چاہے ابو بکر کے کھانے کی آواز سنا دے نبی کے نہ سنائے، اللہ چاہے ابو حنیفہ کو گناہ جھڑتے ہوئے دکھا دے خرق عادت پر اور جو ابو بکر کو نہ دکھائے، یہ اس کی اللہ کی مرضی ہے نا، بالکل اور یہی ایمان ہے، 100% بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گناہوں کو جھڑتے دیکھنا یہ خرق عادت ہے، لیکن گناہوں کا دھلنا یہ عادت ہے، کیونکہ نبی کی نص موجود ہے کہ گناہ دھلتے ہیں، تو وہاں جیسے ابو بکر کی اس کھانے پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے، اور ابو بکر بھی امتی ہے، امام ابو حنیفہ بھی امتی ہے، بالکل اور امتی کے ہاتھ پہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ کرامت ہوتی ہے، اور نبی کے ہاتھ پہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا ان کا یہ جواب جو ہے بالکل بند نہیں پڑا ان سے، تبھی وہ گالم گلوچ پہ آ گئے۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کہا کہ اسامہ بن زید جو ہے وہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اسامہ بن زید ایک جگہ گئے تو وہاں پہ حملہ آور ہوئے، تو ایک چرواہا تھا، اس چرواہے نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا، تو اسامہ بن زید نے یہ سمجھا کہ میری تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے یہ مشرک، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ اب قتل تو کر دیا، تو اب یہ سوچا کہ اچھا نبی کو بتاؤں، تو اس سے ساری کارگزاری، جب کارگزاری بتائی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص جو ہے اس نے میری تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا تھا، میں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اب نبی کو اتنا صدمہ ہوا کہ ہیں اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو بس مسلمان تھا، تو نے اس کو قتل کیوں کیا؟ اب اتنا آپ کو صدمہ ہوا کہ آپ بار بار یہ کہتے تھے اللہ شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، کہ دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس پہ کلمہ ایمان ہے کہ نہیں، تو نے اس کو قتل کر دیا، اور کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے اپنا ایمان لے کے آیا، کلمہ لے کے آیا، تو اللہ کو تو کیا جواب دے گا؟ اور یہ کہتے جاتے تھے روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے روتے جاتے تھے۔ اس بات کو میڈیا اسکالر صاحب نے دلیل بنایا کہ دیکھو اسامہ بن زید کو ان کے اندر دل کے اندر کلمے کا پتہ نہیں لگا کہ وہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، اور ان کو قتل کر بیٹھے، اور یہ کہتے ہیں جی اولیاء اللہ کو بابوں کو پتہ چل جاتا ہے دل کا حال، یہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات ہے مجھے وہ جواب دے میڈیا اسکالر صاحب، نبی نے یہ جو بات کہی تھی اللہ شققت قلبہ، کیا تو نے اس آدمی کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو مجھے ایک منٹ کے لیے بتائیں، اگر اسامہ بن زید اس کا دل چیرتے تو وہاں ایمان نظر آتا؟ نہیں نظر آتا، وہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے۔ پھر نبی نے یہ بات کیوں کہی؟ اس پر سوچیں کہ آپ دل چیر لیتا ہو، پھاڑ لیتا، وہاں ایمان نظر آتا؟ اگر اسامہ بن زید یہ کہ اللہ کے رسول اگر میں اس کا دل چیر لیتا تو کیا وہاں ایمان کا نہ، وہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا کچھ بھی نہ ہوتا؟ تو نبی نے یہ کیوں کہی کہ اللہ شققت قلبہ، کیا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو اس میڈیا اسکالر صاحب بتائیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے جو نبی نے کہہ دیا کہ تو نے دل چیر کے دیکھا تھا، اگر وہ چیر لیتا تو کیا وہ ایمان نظر آتا؟ یا میڈیا اسکالر صاحب جو ان کے دل کو چیر لیں تو کیا نظر آئے گا؟ یا وہ توحید نظر آئے گی، وہ شرک کی نفرت نظر آئے گی جو وہ شو کرتے ہیں، یا کالا پانی گندا نکلے گا؟ اولیاء اللہ کی عداوت کا کالا پانی نکلے گا، کالا خون نکلے گا، اور کی نکلے گا؟ جب اتنی عداوت آپ کی دل کے اندر اولیاء اللہ کی بھری ہوئی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی، تو پھر اندر سے کالا خون سڑ سڑ کے جو آپ اولیاء اللہ سے اپنا خون کالا ہی کر چکے ہیں آپ، تو آپ کا دل پھاڑے گی تو ایمان نظر آئے گا؟ وہاں نہیں آئے گا نا۔ تو پھر نبی نے یہ بات کیوں کہی کہ اللہ شققت قلبہ؟ وہ مجھے میڈیا اسکالر صاحب اس کا جواب دے دیں۔ ان کو شوق تو ہے، کہتے کہ وہ کہتے وہ کرلی چھتیروں جپے، ذات دی کرلی چھتیروں جپے، وہ مثال ہے نا، ذات دی کرلی چھتیروں جپے۔ تو بھائی آپ ہاتھ ڈالتے حدیثوں پہ، لیکن حدیثوں کے حقائق تو سمجھنے قسمت والوں کا کام ہے۔
یہ آپ ایویں ہاتھ نہ ڈالا کریں، میری نصیحت ہے، آپ ڈالنا ہو ہاتھ تو پہلے آپ وہ کرلی والی ذات کی حیثیت سے اوپر نکلیں، آپ اپنی ایک حیثیت بنائیں، آپ اپنی دماغی پرواز بلند کریں، تو پھر اللہ کے نبی کا بلند علم آپ پر کھلے گا۔ اس کا جواب دے دیں، کیا وہ چیر تھے تو وہاں نظر آتا کہیں؟ یا وہ ہندا جب تک حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھی، ہندا جو ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی، اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا دل چیرا تھا نا، دل چیر کے چبایا تھا، ان کو وہاں ایمان کی روشنی نظر آئی تھی؟ وہ ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، ایک یونیورسل لا ہے، کسی اللہ والے اس کو نظر آیا تھا کہ اگر نظر آیا ہوتا ان کا دل چیرنے پر وہاں کوئی ایمان کی روشنی نظر آتی یا کلمہ ایمان نظر آتا تو وہ مسلمان ہونے کے بعد ضرور ذکر کرتی، کہتی وہ میں نے توبہ کر لی ہے، لیکن حمزہ کا دل چیرا تھا میں نے جب، اس میں تو ایمان کا نور پھوٹ رہا تھا، کہتی نا۔ انہوں نے ایک نارمل انسان کی طرح دل چیرا، چبایا، سب کچھ کیا جو کرنا تھا۔ اور ایمان ویشی پاٹ میں بیٹھے ہیں، ویشی، وہ بھی بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، تو اگر ان کا دل چیرنے پہ کوئی ایک ایسی عجیب و غریب انوارات نظر آتے ایمان کے تو وہ بھی لازمی کہتے کہ میں نے وہ دیکھے تھے انوار حمزہ کے دل میں، تو حمزہ کے دل میں ایمان نظر نہیں آ رہا تو وہاں اللہ شققتا قلبہ میں ایمان کی روشنی کیسے نظر آتی ہے اسامہ کو؟ تو نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ شققتا قلبہ، تو نے دل چیر کے دیکھا؟ بس اگر وہ جو ہے میڈیا اس پر غور کر لیں وہ حق کو پہنچ جائیں گے۔ اصل میں میں بتاتا ہوں وہ راز کہ وہ اصل میں اس لیے نبی پاک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تو نے دل چیر کے دیکھا، اس لیے کہنا چاہتے دل جو ہے یہ امر مخفی ہے، یہ سینے کے اندر بند چھپی ہوئی چیز ہے نا، ایک چھپی ہوئی چیز ہے، تو نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تجھے کون سا امر مخفی، کوئی ایسا غیب کا کون سا علم تجھے مل گیا، کون سی ایسی امر مخفی کوئی اطلاع تجھے مل گئی کہ ظاہر کے خلاف تو نے کیا؟ کیونکہ دیکھو ظاہر حال جو سامنے ہوتا ہے نا اس کے خلاف کرنے کے لیے آپ کو دلیل قطعی چاہیے، دلیل قطعی چاہیے، تو اس وہ کلمہ پڑھ رہا ہے ظاہر میں اور شریعت ظاہر کی پابند ہے، شریعت اس کو مسلمان مانے گی، لیکن تو نے اس کے خلاف کیا ہے، تجھے کون سا ایسا باطنی علم حاصل ہو گیا؟ جیسے دل چھپا ہوا ہے اور دل کو پتہ نہیں کیا جا سکتا، ایسے کون سا ایسا چھپا ہوا علم تجھے مل گیا تو نے پھر بھی اس کو قتل کیا؟ وہ علم بتا تجھے کیا ملا؟ یہ کہہ کے نبی کدھر اشارہ کر رہے ہیں؟ نبی اشارہ کر رہے ہیں خضر علیہ السلام کی طرف۔ حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کیا تھا اور بچہ معصوم تھا، نابالغ تھا، ٹھیک ہے نا، معصوم نابالغ تھا، اور معصوم نابالغ کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک؟ حضرت خضر نے قتل کر دیا، ظاہر کے خلاف کیا نا، تو یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ کو اعتراض ہوا، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ قتل تھا نفسا زکیہ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا، لقد کنت شیئا نکرا، آپ نے بہت بڑا گناہ کیا، اعتراض کیا نا۔ تو حضرت خضر نے کیوں قتل کیا تھا؟ حضرت خضر کو اللہ کی وحی کے ذریعے، علم لدنی جس کو بولتے ہیں، علم لدنی کے ذریعے قطعی علم حاصل ہو گیا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کافر مشرک بنے گا، یہاں تک کہ اپنے نیک والدین کو بھی کافر مشرک بنا دے گا۔ تو چونکہ وہ وحی کی قطعیت حاصل ہو گئی تھی ان کو، لہذا اس قطعی علم کے سامنے یہ جو ظنی علم تھا، کیونکہ دیکھو اس بچے کا بڑے ہو کے نیک بننا ایک حسن ظن ہے، یقین نہیں ہے۔ ایک نیک شریف بچے کو یہ کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ بڑا ہو کے نیک ہی ہوگا، اب ہوگا کہ نہیں یہ تو پتہ نہیں نا، ایک حسن ظن ہے، یقین تو نہیں، لیکن اللہ نے جو علم لدنی کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ یہ یقیناً کافر مشرک بنے گا اور ماں باپ کو گمراہ کرے گا، تو دیکھو یہ علم قطعی کے ذریعے سے ظنی کو کاٹا انہوں نے اور کاٹ کے اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی گویا کہ یہ بات کہنا چاہتے اسامہ کو کہ تجھے بھی کون سا علم قطعی ایسا مل گیا تھا علم لدنی کے ذریعے سے جس وجہ سے انہیں ظاہر کے خلاف اس کو قتل کیا۔ تکبیر، تکبیر، یہ علم عظیم ہے، یہ علم عظیم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں، یہ ہر ایک کے نصیب، یہ وہ علم عظیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کے قلب پہ اتارتے ہیں۔ یہ علم جو ہے قدر کے قابل ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دلوں کو چن لیتے ہیں، ان دلوں کے اوپر یہ علوم اتارتے ہیں، یہ علم عظیم ہے۔ تو اسامہ بن زید سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ تجھے کون سا ایسا جو ہے وہ ایسا امر مخفی پر تو مطلع ہو گیا تھا کہ تو نے ظاہر کے خلاف اس کو قتل کیا؟ جب نہیں تجھے حاصل تھا تجھے ظاہر کے مطابق اس کو مومن ماننا چاہیے تھا، مسلمان ماننا چاہیے تھا، اور تجھے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ مطلب ہے اللہ شققت قلبہ کا۔
ورنہ مجھے بتا دیں انجینئر صاحب کہ دل پھاڑ کے اگر دیکھتا تو کلمہ ایمان نظر آتا کہ نہ آتا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نا وہ وہی والی بات ہے، ذات دی کرلی تے جو ہے وہ چھتیروں جپھے، یہ زیادتی ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ قرآن و سنت کے عالی علوم پہ ہاتھ ڈالتے ہیں لیکن آپ اپنی روحانی و تزکیے کے اعتبار سے اس لیول پہ ابھی پہنچے نہیں، آپ اس پر پہنچنے کی کوشش کریں، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کے حقائق کا وہ لطف عطا کریں گے، آپ ایک ایک نقطے پر جھومیں گے اور ایک ایک حقیقت پہ پہنچیں گے۔ لیکن آپ اس کی ظاہری حدیث سے سنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ امام اعظم رحم اللہ تعالیٰ جیسا شخص جس کو دنیا کے اندر خواب میں 100 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی، جس نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہو، اس کی روحانی و تزکیے کا عالم کیا ہوگا؟ جس خدا کو دیکھا، اس خدا نے اگر وضو کے اندر ٹپکتے ہوئے گناہ اس کو دکھا دیے تو اس پر آپ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ جو خدا کو 100 دفعہ دیکھ چکا ہو اس سے اگر وضو میں گناہ ٹپکتے دیکھ لے وہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو عام الٹے ہاتھ کا کام ہے۔ اور آپ اس پر کہہ رہے ہیں او جی ان کو نظر آیا ابو بکر کو نظر نہیں آئے، تو بتائیے ابو بکر کا کھانا تسبیح کرتا سنائی دیا، نبی کا کھانا کبھی کیوں نہیں سنائی دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ دی مرضی، پنجابی کہتے ہیں اللہ دی مرضی، رب دی مرضی، اللہ دی مرضی ہو جو چاہے کرے بھائی، وہ ذرے کو آفتاب بنا دے اور آفتاب کو ماند کر دے، اس کا کام ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جو ہے حقیقت یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے کی، اور باقی آپ کا یہ کہہ کہ جی اللہ کی تائید حاصل ہے، اللہ پیچھے کھڑا ہے، تو میں نے بتا دیا کہ جو مواقع ان موقعوں پہ اللہ کیوں نہیں پیچھے کھڑا تھا، وہی کی تائید حاصل کیوں نہیں ہوئی، اس کا اس کیوں پر آپ غور کریں گے، راز تک پہنچ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ کیا ہیں، اللہ کی شان کیا ہے، اور اللہ کے کیا کیا راز ہیں، کیونکہ اللہ ہر وقت اپنی الگ شان میں ہوتا ہے، الگ شان میں ہوتا ہے۔ وہ یتیموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے، وہ آگ لینے جائے موسیٰ وہاں پیغمبری عطا کر دیتا ہے، بے شک آگ لینے جائے موسیٰ پیغمبری عطا کر دیتا ہے، اور فرعون ساری زندگی خدائی مانگتا رہا میں خدا بن جاؤں، اس کو خدائی کا ایک ذرہ نصیب نہیں ہوا۔ جو خدائی بننا مانگ رہا ہے، خدا بننا چاہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملا، لیکن اسی گھر میں تربیت پانے والا موسیٰ وہ آگ ڈھونڈنے نکلا، وہ آگ کیا ملی؟ وہ اللہ نے اس کو پیغمبری عطا کر دی۔ یہ تو اس کا کام ہے، جیسے چاہے دے دے۔ اس لیے جو ہے اس اولیاء اللہ کے مقام کو پہچاننا چاہیے۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ اللہ نے قرآن میں اولیاء اللہ کا نام ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار کان کھول کے سن لو، یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ وہ اللہ کے ہاں شاندار لوگ ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ جو غمزدہ ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ یار اولیاء اللہ کے بارے میں خاص طور پہ کیوں فرمایا؟ سارے مسلمان ہیں، اگر اولیاء اللہ سے سارے مسلمان ہیں تو اولیاء اللہ کو الگ الگ چیز نہیں ہے آپ کے ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کوئی راز کی بات ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے کوئی خاص مقام دے رکھا ہے، اللہ کی تائید نصرت سے ان کے ہاتھوں پہ اسی طرح کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہ ہدایت دے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر حضرت، آپ نے ایک بار پھر اتنے خوبصورت انداز سے ان کرامتوں کی وضاحت فرمائی ہے اور خدمت کی ہے اولیاء اللہ کی عزت، جزاک اللہ خیر۔